بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک جرنی ود رضوان میں خوش آمدید۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز تھی۔ آپ خطبہ حجۃ الوداع سے فارغ ہو چکے تھے۔ آپ نے جیش اسامہ کی تیاری فرمائی۔ اس لشکر کا دوسرا نام سریہ اسامہ بھی ہے۔ یہ سب سے آخری فوج ہے جس کے روانہ کرنے کا حکم رسول دو عالم نے دیا۔ سفر کے دن حضور دو عالم نے رومیوں سے جنگ کی تیاری کا حکم دیا اور دوسرے دن حضرت اسامہ بن زید کو بلا کر فرمایا کہ میں تم کو اس فوج کا امیر مقرر کر رہا ہوں۔ تم اپنے باپ کی شہادت گاہ جاؤ اور نہایت تیزی کے ساتھ سفر کر کے ان کفار پر اچانک حملہ کر دو تاکہ ان کو جنگ کی تیاری کا ٹائم بھی نہ مل سکے۔ باوجود اس کے کہ آپ کی طبیعت ناساز تھی، مگر اس حالت میں بھی آپ نے خود اپنے دست مبارک سے جھنڈا باندھا اور یہ نشان اسلام حضرت اسامہ کے ہاتھ میں دے کر ارشاد فرمایا، اللہ کے نام سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور کافروں کے ساتھ جنگ کرو۔ حضرت اسامہ نے حضرت بریدہ کو علمبردار بنایا اور مدینہ سے نکل کر ایک کوس دور مقام جرف میں پڑاؤ کیا تاکہ وہاں پورا لشکر جمع ہو جائے۔ حضور دو عالم نے انصار مہاجرین کے تمام معززین کو بھی اس لشکر میں شامل ہونے کا حکم دے دیا۔ بعض لوگوں پر یہ شاہ گزرا کہ ایسا لشکر جس میں انصار و مہاجرین کے اکابر و امائر موجود ہیں، ایک نوعمر لڑکا جس کی عمر 20 برس سے زائد نہیں، کس طرح امیر لشکر بنا دیا گیا۔ جب حضور دو عالم کو اس اعتراض کی خبر ملی تو آپ کے قلب نازک پر صدمہ گزرا اور آپ نے علالت کے باوجود سر میں پٹی باندھے ہوئے ایک چادر اوڑھ کر ممبر پر ایک خطبہ دیا جس میں ارشاد فرمایا، اگر تم لوگوں نے اسامہ کی سپہ سالاری پر تانا زنی کی ہے تو تم لوگوں نے اس سے قبل اس کے باپ کے سپہ سالار ہونے پر بھی تانا زنی کی تھی، حالانکہ خدا کی قسم اس کا باپ زید بن حارثہ سپہ سالار ہونے کے لائق تھا اور اس کے بعد اس کا بیٹا اسامہ بن زید بھی سپہ سالار ہونے کے قابل ہے، اور یہ میرے نزدیک میرے محبوب ترین صحابہ میں سے ہے، جیسا کہ اس کا باپ میرے محبوب ترین صحاب میں سے تھا۔ لہٰذا اسامہ کے بارے میں تم لوگ میری نیک وصیت کو قبول کرو کہ وہ تمہارے بہترین لوگوں میں سے ہے۔ حضور دو عالم نے یہ خطبہ دے کر مکان میں تشریف لے گئے اور آپ کی علالت میں کچھ اور اضافہ بھی ہو گیا۔ حضرت اسامہ حکم نبوی کی تکمیل کرتے ہوئے مقام جرف میں پہنچ گئے تھے اور وہاں لشکر اسلام کا اجتماع ہوتا رہا، یہاں تک کہ ایک عظیم لشکر تیار ہو گیا۔ 10 ربیع الاول کو جہاد میں جانے والے حواس حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہونے کے لیے آئے اور رخصت ہو کر مقام جرف میں پہنچ گئے۔ اس کے دوسرے دن حضور دو عالم کی علالت نے اور زیادہ شدت اختیار کر لی۔ حضرت اسامہ بھی آپ کی مزاج پرسی اور رخصت ہونے کے لیے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ نے حضرت اسامہ کو دیکھا مگر صاف کی وجہ سے کچھ ارشاد نہ فرمایا، بار بار دست مبارک کو آسمان کی طرف اٹھاتے تھے اور ان کے بدن پر اپنا مقدس ہار پھیرتے تھے۔ حضرت اسامہ کا بیان ہے کہ اس سے میں نے یہ سمجھا کہ حضور میرے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت اسامہ رخصت ہو کر اپنی فوج میں تشریف لے گئے اور 12 ربیع الاول کو کوچ کرنے کا اعلان بھی فرما دیا۔ اب سوار ہونے کے لیے تیاری کر رہے تھے کہ ان کی والدہ حضرت ام ایمن کا فرستادہ آدمی پہنچا کہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نزع کی حالت میں ہیں۔ یہ ہوش ربا خبر سن کر حضرت اسامہ و حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ وغیرہ فوراً ہی مدینہ چلے آئے تو یہ دیکھا کہ آپ سکرات کے عالم میں ہیں اور اسی دن دوپہر کو یا سپہر کے وقت آپ کا وصال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ خبر سن کر حضرت اسامہ کا لشکر مدینہ واپس چلا آیا۔ اللہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ تمام اصحاب کی حالت غیر ہو چکی تھی، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق اس وقت تلوار نکال چکے تھے کہ جو روئے گا اور کہے گا کہ حضور دو عالم وفات پا گئے تو وہ سن لے کہ میں اس کو قتل کر دوں گا۔ صحابی رو رہے تھے، پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے کہ دو عالم کے شہنشاہ حضور دو عالم اس دنیا سے چلے گئے۔ حضرت عمر فرماتے تھے کہ نہیں، وہ صرف چند ٹائم کے لیے گئے ہیں اور اللہ سے ملاقات کر کے واپس آ جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ اور ہی حکم تھا۔ حضور دو عالم کو بہت پہلے سے اپنی وفات کا علم ہو گیا تھا اور آپ نے مختلف مواقع پر لوگوں کو اس بات کی بھی خبر دی تھی، چنانچہ
حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے لوگوں کو یہ فرمایا کہ شاید اس کے بعد میں تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں۔ اللہ اکبر۔ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا فانی سے کوچ فرمایا اور مسلمان اپنی حالت نہ سنبھال سکے، تب حضرت ابوبکر صدیق آگے بڑھے اور آپ نے مسلمانوں کو سہارا دیا، ان کی حوصلہ افزائی کی۔ حضرت عمر حجرہ نبی میں تشریف لائے، حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا اور مسلمانوں کے پاس آ کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں میری بات غور سے سنو، اے مسلمانوں میری بات غور سے سنو۔ حضور دو عالم کی وفات کے بعد حالات کشیدہ ہو چکے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے تمام لوگوں کو یہ ارشاد فرمایا، تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لیں کہ محمد وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ تب آپ نے آیت پڑھی جو آیت غزوہ احد کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی، اگر محمد وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ تب سب مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ حضور دو عالم وفات پا چکے ہیں۔ حضرت عمر اس وقت بیٹھ کر رونے لگے۔ اللہ اکبر۔ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مسلمانوں پر ایک گہرا صدمہ تھی۔ مسلمان اس وقت بے چارگی کے عالم میں تھے۔ دوسری جانب حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت آپ کی تدفین کی تیاری میں تھے، تو دوسری جانب جب حضرت ابوبکر صدیق نے سورہ آل عمران کی آیت پڑھی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ آیت تلاوت کی تو معلوم ہوتا تھا کہ گویا کوئی اس آیت کو جانتا ہی نہ تھا۔ ان سے سن کر ہر شخص اس آیت کو پڑھنے لگا۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ میں نے جب حضرت ابوبکر صدیق کی زبان سے سورہ آل عمران کی آیت سنی تو مجھے معلوم ہو گیا کہ واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا ہے۔ پھر حضرت عمر اضطراب کی حالت میں ننگی شمشیر لے کر جو اعلان کرتے پھر رہے تھے کہ حضور کا وصال نہیں ہوا، اس سے رجوع کیا، اور ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ گویا ہم پر ایک پردہ پڑا ہوا تھا اس آیت کی طرح، ہمارا دھیان ہی نہیں گیا۔ حضرت ابوبکر کے خطبے نے اس پردے کو اٹھا دیا، چونکہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرما دی تھی کہ حضور دو عالم نے وصیت فرمائی تھی کہ میری تدفین میرے اہل بیت اور اہل خاندان کریں گے، اس لیے یہ خدمت آپ کے خاندان ہی کے حصے میں آئی۔ چنانچہ حضرت فضیل بن عباس، حضرت علی، حضرت عباس، حضرت اسامہ بن زید نے مل جل کر آپ کو غسل دیا، اور ناف مبارک اور پلکوں پر جو پانی کے قطرات اور تری جمع تھے حضرت علی نے جوش محبت اور فرد عقیدت سے اس کو زبان سے چاٹ کر پی لیا۔ غسل کے بعد 3 سوتی کپڑوں کا جو سہول گاؤں کے بنے ہوئے تھے کفن بنایا گیا، اور ان میں قمیض و عمامہ نہ تھا۔ جنازہ تیار ہوا تو لوگ نماز جنازہ کے لیے ٹوٹ پڑے، پہلے مردوں نے، پھر عورتوں نے، پھر بچوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ جنازہ مبارکہ حجرہ مقدسہ کے اندر ہی تھا۔ باری باری سے تھوڑے تھوڑے لوگ اندر جاتے تھے اور نماز پڑھ کر چلے آتے تھے، لیکن کوئی امام نہ تھا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری نے قبر شریف تیار کی جو بغلی تھی، جس میں اطہر کو حضرت علی، حضرت فضل بن عباس و حضرت عباس نے قبر منور میں اتارا، لیکن ابو داؤد کی روایتوں سے معلوم ہوتا کہ حضرت اسامہ اور عبد الرحمن بن عوف بھی قبر میں اترے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام میں اختلاف رونما ہوا کہ حضور دو عالم کو کہاں دفن کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ مسجد نبوی میں آپ کو مدفن ہونا چاہیے، اور کچھ نے یہ رائے دی کہ آپ کو صحابہ کرام کے قبرستان میں دفن کرنا چاہیے۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے یہ سنا تھا کہ ہر نبی اپنی وفات کے بعد اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے جس جگہ اس کی وفات ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو سن کر لوگوں نے حضور کے بچھونے کو اٹھایا اور اسی جگہ حجرہ عائشہ میں آپ کی قبر تیار کی، اور آپ اسی میں مدفن ہوئے۔ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل شریف اور تدفین کی سعادت میں حصہ لینے کے لیے ظاہر ہے کہ چشم نبوت کے پروانے اس قدر بے قرار رہے ہوں گے، مگر جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ چونکہ حضور نے خود وصیت فرما دی تھی کہ میرے غسل میرے اہل بیت ہی کریں گے۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق نے بحیثیت امیر المومنین ہونے کے یہی حکم دیا کہ اہل بیت کا حق ہے۔ تمام فریضہ صرف اہل بیت نے ہی ادا فرمایا، اور اہل بیت نے ہی حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین فرمائی۔
اللہ اکبر۔ شہنشاہ نبوت، شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جانیں ان پر قربان، ہمارے ماں باپ، ہماری مال دولت، سب کچھ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، ہمارے بچے ان کی شان پر قربان۔ حضور دو عالم کا ذکر ہمیشہ اس دنیا میں رہے گا، آخرت میں انشاءاللہ ہم تمام مسلمان آقا دو عالم کے قدموں میں جگہ پائیں گے۔ ہماری یہی تمنا ہے کہ ہم حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جائیں۔ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا آقا دو عالم ہیں، ہمارے سردار اعظم ہیں، آپ پر سلام ہو۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔